تو یہ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سب سے بڑے نامراد ہیں، یہ صدقے اور قربان ہو رہے ہوتے ہیں اپنی بدعت اس نئی ایجاد کردہ رسم پر۔ جو بھی پبلک نے نئی بدعت ایجاد کر لی ہے یہ اس کے لیے دلیلیں ٹیڑھی میڑھی دے کے سیٹ رکھیں گے، پبلک ناراض نہ ہو، اللہ ہوتا ہے تو ہو جائے۔ ایک 104 جن کی کوشش دنیاوی زندگی میں ضائع ہو گئی، یعنی دنیا میں انہوں نے محنتیں کی تھی لیکن ضائع ہو گئی، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ محنت رزلٹ دے گی لیکن ضائع ہو گئی، جبکہ وہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ بڑا صحیح کام کر رہے ہیں۔ یہ انتہائی خوفناک اور خطرناک کیفیت ہے انسان کے، وہ غلط کام کر رہا ہو اور سمجھ رہا ہو کہ میں بڑا زبردست کام کر رہا ہوں۔ یہ جو دین میں بدعتیں ایجاد کرتے ہیں یہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، صدقے اور قربان ہو رہے ہوتے ہیں اپنی بدعت اس نئی ایجاد کردہ رسم پر، اور جبکہ نہ صرف یہ کہ ثواب نہیں مل رہا ہوتا، بدعت کی وجہ سے گناہ مل رہا ہوتا۔ اللہ کے نبی کے فرامین سخت، اور علماء کے بارے میں فرمایا کہ جو روایات میں احادیث جو آئی ہیں ان کے مطابق، کتابوں کی نقل کے مطابق کیا فرمایا کہ جب میری امت میں بدعتیں ظاہر ہونے لگے تو عالم پر لازم ہے، عالم دین پر، کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرے اور بتائے کہ بدعت پرستی نہ کرو، یہ بدعت ہے، یہ دین کا حصہ نہیں ہے، اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، چاہے جتنا مرضی بڑا عالم بن کر بڑی شخصیت بنا کے بیٹھا ہو، اگر دیکھے کہ بدعتیں پھیل رہی ہیں معاشرے میں، دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، اور اظہار نہ کرے اپنے علم کا، تعویلیں کر کے پبلک کو راضی رکھنے کے لیے تعویلیں کر کے لے آئے، یہ اتنے بڑے ظالم ہوتے ہیں کہ جو پھر حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے دشمن بن جاتے ہیں، اور ان بدعت پرستوں کے ہاتھ میں دلیلیں دے دیتے ہیں دین کے نام پر، کہ وہ دلیلیں دیتے ہیں کہ وہ غلط ہے ہم صحیح ہیں۔ یہ اتنے خطرناک لوگ ہوتے ہیں، ہمیشہ یہ حق پرستوں کے صحیح بات کرنے والوں کے مخالف آپ کو یہی لوگ نظر آئیں گے۔ جو بھی پبلک نے نئی بدعت ایجاد کر لی ہے یہ اس کے لیے دلیلیں ٹیڑھی میڑھی دے کے سیٹ رکھیں گے، پبلک ناراض نہ ہو، اللہ ہوتا ہے تو ہو جائے، دین کی پوری شکل ہی چینج ہو جائے، دیکھنے والے کہیں یہ کیا نئی نئی چیزیں آ گئی ہیں، ہر چیز چینج ہو رہی ہے، ہر چیز بدلی جا رہی ہے، پرواہ کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقدس ہستیوں کے نام پہ ہو رہا ہے، لہذا بندے ڈر جاتے، کوئی نہیں دیکھتا قرآن مجید میں کیا لکھا ہے، کوئی نہیں دیکھتا، اور ایسے میں جب کوئی کھڑا ہوتا ہے سارے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سب سے بڑے نامراد ہیں، یہ عمل کے اعتبار سے بڑی محنتیں کی، بڑے پیسے لگائے، بڑا کیا، پتہ چلے گا کہ نہ صرف یہ کہ نتیجہ نہیں نکلا، پھنس گئے، گم ہو گیا سب۔ اور اب قرآن کے الفاظ، اسے کہا جاتا ہے جہل مرکب، ایک ہوتا ہے جہل بسیط، وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان ہے، اس کو وہ جاہل ہے لیکن اس کو پتہ ہے کہ میں جاہل ہوں، ایک جہالت ہے اس کے اندر، اور ایک علم، علم کیا ہے؟ اسے پتہ ہے کہ میں جاہل ہوں، اس کی کیفیت خراب نہیں ہے، چونکہ یہ تو کہے گا میں جہالت دور کروں، اپنی جاؤں پوچھ لوں، ٹھیک ہے، جو مجھے نہیں پتا علم حاصل کروں، اس کا مسئلہ اتنا نہیں ہے۔ دوسرا ہے جہل مرکب، اس میں دو جہالتیں ہوتی ہیں اس بندے میں، دو کیا ہوتی ہیں؟ ایک تو یہ جاہل ہوتا ہے، یعنی اس کو پتہ نہیں ہوتا بات کا، مسئلے کا، اور اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے پتہ نہیں ہے، سمجھتا مجھے پتہ ہے، اس کا آپ اندازہ کریں۔ ایک ایسا بیمار کہ جو کہے میں صحت مند ہوں، اس کو جو اگر کوئی کہے کہ تو بیمار ہے اس کے منہ پہ تھپڑ لگاتا ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں تو بیمار ہے، یہ جہل مرکب والے، یہ اپنی طرف سے بڑی محنتیں کر رہے ہیں، بڑے دیکھیں گے نتیجہ ہی کوئی نہیں، ان کے اعمال کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ دین کے بارے میں سنجیدگی اختیار کرے، دیکھے کہ جو معاشرے میں ہو رہا ہے اس کی کوئی بنیاد صحیح ہے یا نہیں ہے۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے دین کے اہم ترین احکامات ان کی لفٹ ہی کوئی نہیں، اور بہت ساری ایسی رسمیں کہ جو دادا جی نے ایجاد کی تھی اس پر جان قربان ہو رہی ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، ہم نے نماز نہیں پڑھ رہے کوئی مسئلہ نہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے۔